بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ایک محاورہ کہا جاتا ہے کہ عالمی سیاست میں کوئی مستقل دشمن نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی مستقل دوست ہوتا ہے، صرف مفادات مستقل ہوتے ہیں۔ عالمی سیاست میں اس وقت پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو بدلتے ہوئے تعلقات ہیں وہ اس محاورے کی سب سے بہترین عکاسی کرتے ہیں کہ 1300 سال کی ہماری رفاقت رہی اور درمیان میں پھر ایک چھوٹا سا سپیل 3-4 اشروں کا بعض ہماری بدقسمت تاریخ کا ہے، لیکن اب پھر دونوں ممالک کے اندر ایک دوسرے کے قریب آنے کی تجارتی لیول پہ، سفارتی لیول پہ، سیاسی لیول پہ، کوآپریشن کے لیول پہ، تو یہ ایک برف پگھل رہی ہے جو کہ بہت خوش آئند ہے۔ آج ہم چند چیزیں اس میں ڈسکس کریں گے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں اور ہمارے جو مشترکہ مفادات ہیں وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اس میں کیا پراسپیکٹس ہیں، کیا چیلنجز ہیں۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہماری یہ ہے کہ ہماری تاریخ ایک ہے، ہمارا نظریہ ایک ہے، ہماری کلچر ایک ہے، ہماری ثقافت ایک ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ گنوائی جا سکتی ہیں کہ کس طریقے سے ہم ایک ہیں، لیکن اگر میں چند ایسی ڈیولپمنٹس کی بات کروں جن کو کہ آپ واقعتاً پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں یا کلچرل ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں یا آئیڈیالوجیکل کامنالٹی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس میں چند چیزیں گنواؤں گا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن صرف اختصار کے لیے چند چیزیں۔ پہلی چیز جو میری نظر میں ہے وہ ہمارا مشترکہ ادبی ورثہ ہے، اور جب ہم انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے مسلمان اپنا مشترکہ ادبی ورثہ کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے پاک و ہند میں فروغ پانے والا ہمارا فارسی ادب، جس میں جتنا حصہ موجودہ انڈیا کے مسلمانوں کا ہے اتنا حصہ اس میں بنگال کے مسلمانوں کا ہے، اتنا حصہ اس میں موجودہ پاکستان کے مسلمانوں کا ہے۔ ایران کے کسی شاعر نے کہا تھا، شکر شکن شوند ہمیں توتیان ہند، این کند پارسی سوئے بنگال می رود۔ تو یہ ایک ہماری مشترکہ ورثہ ہے، اس میں بڑے بڑے ہمارے اکابرین جو ہیں ادب میں، نہ صرف شعر و شاعری کے اندر بلکہ عقائد کے اندر، فقہ کے اندر، باقی علوم میں جتنی تدوین ہوئی، ریاضی میں، ہندسے پہ، ادویات کے اندر، جراحت کے اندر، طب کے اندر، حکمت میں، فلسفے میں، علم الکلام میں، منطق میں، حدیث میں، تفسیر میں، سیرت میں، ہمارے سب کے اکابر جو ہیں وہ مشترکہ ہیں۔ سب سے بڑا ہمارا اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا جو مذہب کے بعد تاریخی رشتہ ہے، کلچرل رشتہ ہے، وہ ہمارے اس مشترکہ ادبی ورثے کے اوپر قائم ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا صوفی ٹریڈیشن ہے وہ بھی ایک ہے، یعنی جو مشائخ بنگال کے مسلمانوں کے ہیں وہی مشائخ ہمارے ہیں، جو ہمارے ہیں وہی ان کے ہیں، جو سلاسل ہیں، قادریہ ہے، چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، تو ہماری ایک اساس ہے، یہ ہماری ایک بنیاد ہے۔ اس کے بعد ہم اردو کی اگر بات کریں لینگویجز میں، تو اردو کی تشکیل میں بھی پاک و ہند کے مسلمانوں کا مشترکہ حصہ ہے۔ بنگال سے کئی اردو روزنامے نکلتے تھے، کئی بڑے بڑے مشہور شعراء جو ہیں وہ اردو کے بنگال سے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اپنی آزادی کا دیکھیں تو آزادی میں مجھے یہ کہنے میں بہت بڑا اس کے پس منظر میں ایک لٹریچر ریویو ہے کہ انگریز کے خلاف جتنے بڑے محاذ بنگال کے مسلمانوں نے لڑے ہیں، شاید اتنے بڑے محاذ ہمارے حصے کے اندر نہیں آئے۔ لارڈ کلائیو جیسے ظالم درندے اور وحشی کے خلاف بنگالی لوگ برسر پیکار رہے ہیں، اور وہ شخص جس پہ علامہ اقبال نے ایک تبصرہ کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس قوم نے یعنی پاک و ہند کے مسلمانوں نے اس شخص کی قدر نہیں کی اور اس کا رتبہ نہیں پہچانا، اگر یہ اس کے قدر کرتے اور اس کے کردار کو سمجھ جاتے تو مرشد آباد دوسرا اجمیر بن جاتا، یعنی اتنی بڑی تعداد میں مسلمان اس کی مزار کے سلام کے لیے جایا کرتے۔ اور یہ لفظ علامہ اقبال نے کہے ہیں
سراج بنگال، شہید آزادی نواب سراج الدولہ کے لیے۔ اور اگر آپ اقبال کی کتاب جاوید نامہ دیکھیں تو نواب سراج الدولہ سے غداری کرنے والے کو جن الفاظ میں اقبال نے مذمت کی ہے اور جن الفاظ میں اقبال نے اس کی سیاہ کردار کو نمایاں کیا ہے، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ تو ہماری جو یہ ایک مشترکہ تاریخ ہے، اس کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا اس کا چیپٹر ہے جو ہماری جنگ آزادی ہے انگریزوں کے خلاف۔ پھر اس کے بعد اگر آپ جو پاکستان کی تحریک تھی، پاکستان کی تحریک میں بنگال کے وکلاء کا، بنگال کے سیاستدانوں کا، بنگال کی خواتین کا، بنگال کے اسٹوڈنٹس کا اتنا بڑا حصہ اور اتنا بڑا کردار ہے جس کو امیجن نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس کی ایک نمائندہ مثال دینا چاہتا ہوں جو اس ساری سچویشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان جس جماعت نے بنایا تھا، جو قائد اعظم محمد علی جناح کی جماعت تھی، آل انڈیا مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد ڈھاکہ میں رکھی گئی تھی، موجودہ بنگلہ دیش کے اندر رکھی گئی تھی۔ تو یہ ہماری مشترکہ ہسٹری ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ایک بڑے اپنی تاریخ کے بدقسمت دور سے یہ دونوں ممالک گزرے ہیں، لیکن ہمارے درمیان غلط فہمیاں جو ہیں وہ ہمارے سیاسی منظرنامے کو انہوں نے بہت زیادہ منجمد رکھا، اور دونوں طرف کے ہمارے رویے ایسے رہے کہ ہم قریب نہیں آ سکے۔ اور پھر بیچ میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں کانسپریسیز کو بہت زیادہ فروغ دیا، اور اس کا انہوں نے دشمنی میں انہوں نے اپنا فائدہ اٹھایا، جس سے کہ جو ہماری ڈپلومیٹک سردمیری تھی وہ بہت زیادہ بڑھ ہی رہی ہے، جبکہ جو ہماری مشترکہ مفاد ہے بنگلہ دیش کا اور پاکستان کا، اس کو بہت کم نمایاں کیا گیا ہے۔ تو اس وقت جو ریجنل سچویشن ہے، اس وقت جو انٹرنیشنل گلوبل سچویشن ہے، وہ جیو اکانومی کی ہو، وہ جیو پولیٹکس کی ہو، وہ اسٹریٹجک کوآپریشن کی ہو، وہ ریجنل الائنمنٹس اور ریجنل ری الائنمنٹس کی ہو، تو اس میں بنگلہ دیش اور پاکستان کو ایک بار پھر اپنے اچھے تعلقات استوار کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اس کی بہت سی ریزنز ہیں اس کے پیچھے کہ کیوں ہم ایک بار پھر اپنے مشترکہ مفاد کی طرف بڑھ رہے ہیں اور میوچل رسپیکٹ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں جن کا ہم آگے ذکر کریں گے، لیکن ان میں سب سے بڑی دو وجوہات ہیں، اور ان دو وجوہات میں بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ دو بڑی وجوہات ہیں بھارت اور چین کی ریجنل پالیٹکس۔ لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کی، بھارت کی۔ جو بھارت کے اندر مسلم مخالف موومنٹس ہیں، جو اسلام مخالف، مسلمانوں کے خلاف جو نفرت انگیز مواد جتنی بڑی مقدار میں ترسیل ہو رہا ہے، جتنے فاشسٹ قسم کے لیڈر ہندوستان کے مختلف چھوٹے چھوٹے ان کی پروونسز میں، ان کی اسٹیٹس میں ابھر رہے ہیں، جتنا زیادہ اشتعال ہے مسلمانوں کے خلاف، جتنا اس سے جو ہندوستان میں رہنے والا مسلمان متاثر ہو رہا ہے، اس کا بہت زیادہ دباؤ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے اوپر پڑ رہا ہے۔ اس وجہ سے جو بنگلہ دیش ہے وہ اپنے جو ان کی عوام ہے، جو ان کا پولیٹیکل ایلیٹ ہے، وہ اس چیز کو بڑے کرٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ریویو کر رہے ہیں، کیونکہ اس طرح کا جو ایک مذہبی فاشزم ہے یہ کسی بھی طرح کسی مہذب معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا۔ پھر جو بھارت ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ جی بھوٹان ہو، نیپال ہو، سری لنکا ہو، مالدیپ ہو، بنگلہ دیش ہو، ان کو میں اپنی کالونیز کی طرح ٹریٹ کروں۔ تو اس وقت بنگلہ دیش کے پاس بہت سی اپرچونٹیز جو ہیں وہ ریجنل پالیٹکس کے اندر، ریجنل اکانومی کے اندر، ریجنل گروتھ کے اندر بنگلہ دیش کے ساتھ بہت بڑھ رہی ہیں، جس وجہ سے وہ اب اس بات پہ تیار نہیں ہیں کہ ہندوستان کے اس طرح کے وہ امپیریل کالونیل، جس کو ہم سامراجی کہتے ہیں، اس طرح کے سامراجی رویے کو وہ قبول کریں،
اور بنگلہ دیش کے جو بزنس مین ہے، جو بزنس کمیونٹی ہے، جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، پھر بنگلہ دیش کا ایون جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، وہ بھی ہندوستان کے اس جارحانہ اور اس سامراجی تسلط سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ایک نیوٹرل پالیسی کے طور پہ اپنی پالیسیز وہ تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ اور پھر بھارت جو ہے وہ ہمیشہ اس کا یہ خواب رہا ہے جی کہ میں خطے کا چودھری ہوں اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ میری اطاعت کریں، اور ان کی جتنی بھی اپرچونٹیز ہیں اگر وہ میرے انٹرسٹ کو سیکیور کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ان اپرچونٹیز کو اویل کریں، لیکن اگر وہ ہندوستان کے انٹرسٹ کو زیادہ سیکیور نہیں کرتی تو ان کنٹریز کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ ان اپرچونٹیز کو اویل کریں۔ تو اس وجہ سے بنگلہ دیش بھی اور ساؤتھ ایشیا کے باقی ممالک بھی وہ ہندوستان کی مکروہ پالیسی ہے اس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے لیے ریجنل اپرچونٹیز ہیں، اکنامک گروتھ کی، انڈسٹریل گروتھ کی، باقی جو ان کے پاس مواقع آ رہے ہیں وہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور اس لیے وہ سبھی ممالک اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسیز اور اپنی انڈیپینڈنٹ نیوٹرل اکنامک پالیسیز تشکیل دے رہے ہیں۔ اور اس میں اتفاق ایسا ہے کہ جہاں جو اپرچونٹیز بنگلہ دیش کے دروازوں پہ دستک دے رہی ہیں وہاں اپرچونٹیز پاکستان کے دروازے پہ دستک دے رہی ہیں، تو یہ دونوں ممالک کے قریب آنے کے لیے ایک اس سے موقع پیدا ہوا ہے۔ پھر چائنا کا اس میں بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، بی آر آئی جس کو کہتے ہیں، بی آر آئی میں بنگلہ دیش بھی بہت بڑا اس کا حصہ ہے، اور پاکستان بھی سی پیک کی وجہ سے اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو اس وجہ سے جو چائنا کے ساتھ بنگلہ دیش کے بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں، ان کی وجہ سے بھی جو بنگلہ دیش کی اکنامک اور فارن پالیسیز ہیں وہ ایک مثبت سمت میں جا رہی ہیں۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہیں یہ بھی ان موجودہ حالات میں، چونکہ یہ دونوں بی آر آئی سے اچھی اپرچونٹیز حاصل کر رہے ہیں، اس پہ شارٹ سے کومنٹ ہم آگے بھی کریں گے، لیکن اس وقت جو یہ سچویشن ہے اس میں یہ دونوں ممالک کے قریب آ رہی ہے یہ چیز۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کی جو آپس میں تعلقات کی بحالی ہے ان کے درمیان اور بہت سی وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں کہ جو 21 سینچری ہے اس کو ایشیاٹک سینچری کہتے ہیں، کہ اس کے اندر جو ایشیا ہے یہ دنیا کا انڈسٹریل اور اکنامک ہب بنے گا، اور بہت بڑی جو اکنامک کنیکٹیویٹی ہے، پھر خام مال کی جو پیداوار ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹریل پروڈکشن کی صلاحیت ہے، اس کے اندر بھی جو عالمی تاجر ہیں، جو ملٹی نیشنلز ہیں، ان کو ایشیا اپنی طرف کھینچ رہا ہے، جن میں بنگلہ دیش کا، پاکستان کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارا مذہب ایک ہے، ہمارا ماضی ایک ہے، ہماری پہچان ایک ہے، تو اس کو پولیٹیکل لینگویج میں پاپولس ول کہتے ہیں۔ تو یہ پاپولس ول کی بھی عکاسی ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ معمول کی طرف آ رہے ہیں اور بحالی کی طرف ہمارے تعلقات آ رہے ہیں۔ پھر اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہماری بہتر ہوتی ہوئی پولیٹیکل سچویشن کا بھی ہے۔ یعنی 3 ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان نے نہ صرف ساؤتھ ایشیا میں بلکہ پوری دنیا کے اندر اپنا بہت اچھا امیج چھوڑا ہے، اور میرے خیال میں پاکستان کی ان کاوشوں سے بنگلہ دیش کے اندر بھی جو ان کے پالیسی میکرز ہیں، جو ان کے تھنکرز ہیں، جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں، وہ اس چیز کو بڑا مثبت طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو پچھلے تقریباً 15 سال سے پاکستان میں ایک جمہوری عمل ایسا چل رہا ہے، اس میں کوئی تعطل نہیں ہے، اور مسلسل تیسری بار پارلیمنٹ الیکٹ ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو ایک جنگ لڑی، بڑی زبردست جنگ تھی جس میں بڑی بڑی سٹیٹس کولیپس کر گئیں، لیکن پاکستان نے نہ صرف جنگ لڑی، پاکستان نے جنگ جیتی، امن قائم کیا، اور اپنی معیشت کو بہتری کی طرف لے کے گیا ہے پاکستان، اور بہت اچھی اکنامک گروتھ پاکستان میں اتنی بڑی دہشت گردی کے جنگ کے بعد ہوئی۔ پھر ابھی کرونا کی جو ریسنٹ ایک کرائسس تھا، اس کے اندر بھی پاکستان کی جو پالیسیز تھیں، پاکستانی پولیٹیشنز کا جو ایک میچور بیہیویئر تھا، میچور تھنکنگ تھی، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں
پاکستان کا جو ایک بڑا اچھا امیج گیا ہے، پاکستان کے بارے میں دنیا کی رائے تبدیل ہوئی ہے، جس طریقے سے پاکستان نے اپنی معاملات کو بہتر کیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اگر آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں ہندوستان جو ہے وہ بہت پیچھے گیا ہے اور دنیا کا اعتماد اس سے اٹھا ہے. خاص طور پہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل انویسٹمنٹس جو ہیں وہ ہندوستان سے باہر گئی ہیں. ہندوستان کا کارپوریٹ جو انویسٹمنٹ تھی وہ وہاں سے باہر گئی ہے. اس کے علاوہ جو ہندوستان کے اندر فاشزم ابھرا ہے، جو اتنی بڑی تعداد میں دلی میں، بمبئی میں، بڑے بڑے ان کے شہروں میں دن دہاڑے جو بہت زیادہ تعداد میں فارنرز کے ساتھ، یعنی جو بزنس پہ آئے ہوئے تھے، جو جابز پہ آئے ہوئے تھے اور جو ٹورسٹ آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ریپ کے بہت بڑی تعداد میں واقعات ہوئے. ہندوستان ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوا. پھر ہندوستان کے اندر مظاہرے، شدت پسندی، مار دھاڑ، مذہبی منافرت، یہ چیزیں بہت زیادہ ہوئیں. اس سے جو ہندوستان کی ساکھ تھی وہ کمزور ہوئی اور جو خطے کے ممالک تھے ان کے اندر اپنی پالیسیز کو ریکنسیڈر کرنے کی ایک ضرورت محسوس کی گئی. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ محسوس کریں تو 3 ایسے اور کام ہیں جن کی وجہ سے جو ہندوستان ہے وہ ریجنل پالیٹکس کے اندر اس رفتار کے ساتھ نیچے گیا اور اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ. ان میں نمبر 1 جو ہندوستان کی کشمیر کے اوپر غیر مقبول پالیسی تھی، اور دوسرے نمبر پہ اس میں جو ہندوستان کا چائنا کے ساتھ لداخ کے مسئلے کے اوپر ایک تنازع تھا اور باقی سرحدی تنازع تھے، اور تیسرے نمبر پہ اسپیشلی بنگلہ دیشی کیس میں جو بنگلہ دیش کے ساتھ ان کا ٹیسٹا ریور کے اوپر ڈسپیوٹ تھا، واٹر ڈسپیوٹ تھا. اس وجہ سے بھی بنگلہ دیش کے اندر بڑی شدت کے ساتھ یہ محسوس کیا گیا کہ ہندوستان ہمارے لیے کوئی بہت سوٹیبل آپشن نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جس نے ان تمام ڈائنامکس کو چینج کرنے میں ایک بہت ہی فورسفل کردار ادا کیا ہے، وہ ہندوستان کے 2 قوانین تھے جو ظاہر ہے جیسے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ ان کے ہاں جو یہ مذہبی منافرت گورنمنٹل لیول پہ اور اسٹیٹ لیول پہ ہوئی ہے، اسٹیٹ سپانسرڈ جو ریلیجیس ڈسکریمنیشن ہوئی ہے، اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم جو ہوا ہے، اسٹیٹ سپانسرڈ جو پریجوڈس اتنا زیادہ اس کو پروموٹ کیا گیا ہے، ہیٹ سپیچ کو پروموٹ کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کی ساکھ بڑی کمزور ہوئی ہے. خاص طور پہ جو ہندوستان کے قوانین تھے NRC اور CAA یعنی نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز، اور دوسرا جو CAA یعنی سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ، اس کی وجہ سے بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان جو تنازع ہے اس نے بہت زیادہ طول پکڑا ہے. یعنی NRC کے بعد اور CAA کے تحت جو ہندوستان میں بنگلہ دیش اوریجن کے یا افغان اوریجن کے جو مسلمان صدیوں سے رہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے جی یہ ہمارے شہری نہیں ہیں، ان کو شہریت نہیں ملے گی. اس سے آسام کے اندر بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ پیدا ہوا، جس میں منیمم بہت محتاط فگر جو ہے وہ 2 ملین ہے. تو 2 ملین آبادی جو ہے اس کو بھارت اپنی شہریت سے نکالے گا جس وقت، اور وہ لوگ اپنی ایتھنیسٹی میں بنگالی کہلاتے ہیں، تو ایتھنیکلی وہ بنگال کے، بنگلہ دیش کے بہت زیادہ قریب ہیں. تو جس وقت بھارت ان کو بے دخل کرے گا اس طرح جس طرح برما نے روہنگیا کو بے دخل کیا، تو روہنگیا کا جتنا پریشر تھا یعنی روہنگین مائیگرنٹس کا، وہ سارے کا سارا بنگلہ دیش کے اوپر پڑا. اسی طرح جب یہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان بے گھر ہوں گے تو ان کی بھی بے دخلی کا، ہندوستان سے نکالے جانے کا جو سارا پریشر ہے وہ بنگلہ دیش کے بارڈرز کے اوپر پڑے گا. اور چونکہ بھارت تو یہ چاہتا ہے، اس کا تو مہا بھارت خواب ہے، اور اس خواب میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ پاکستان ہے اور بنگلہ دیش ہے. تو اس لیے اس مہا بھارت ایجنڈے کے خلاف بھی بنگلہ دیش اور پاکستان یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر اس برہمن گریٹر پلان کے سامنے کوئی رکاوٹ ہیں تو وہ یہ 2 سٹیٹس رکاوٹ ہیں، بنگلہ دیش اور پاکستان. پھر جو مائنورٹیز کے بارے میں بھی، اقلیتوں کے بارے میں بھی بھارت پچھلے عرصے سے جو کچھ کر رہا ہے بنگلہ دیش میں، اس پہ بہت زیادہ ٹینشن چل رہی ہے. آپ اگر بنگلہ دیش کے نیوز پیپرز دیکھیں، ان کے ایکیڈیمک جرنلز میں دیکھیں، تو اس پہ بہت کچھ لکھا جا رہا ہے اس وقت.
اور ریکنسیڈر کر رہے ہیں، پالیسیز کو ری انیشیٹ کر رہے ہیں بڑی بڑی چیزوں کو. تو بنگلہ دیش نے جو ہے وہ بڑے بولڈ سٹیپس لیے ہیں اور انہوں نے اپنے کئی اقدامات سے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اب بھارت کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے، نہ ہی وہ بھارتی ڈکٹیشن کو قبول کرنا چاہتے ہیں. بنگلہ دیش نے بھارت کے پریشر کے باوجود جو سلٹ ایئرپورٹ کی کنسٹرکشن تھی، وہ بہت ان کا مطلب بڑے منصوبوں میں سے ایک تھا، تو اس کی تعمیر انہوں نے بھارت کے تنبیہ کے باوجود بھی انہوں نے ایک چائنیز کمپنی کو دی ہے. ظاہر ہے چائنا کا اور ان کا ایک آپس میں کانفلکٹ ہے، تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ بھارت نہیں چاہتا تھا کہ اس کا کانٹریکٹ ان بڑے منصوبوں کا وہ چائنا کے پاس جائے، لیکن بنگلہ دیش نے وہ دیا. پھر اس کے بعد جو ہم نے جیسے BRI کے بات کی، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس کے بعد بھی بنگلہ دیش جو ہے وہ چائنا کے بہت زیادہ قریب گیا ہے. یعنی چائنیز انویسٹمنٹ بہت زیادہ آئی ہے اور بنگلہ دیش نے یہ محسوس کیا ہے کہ اس کے لیے اس کی سی پورٹس جو ہیں وہ بہت بڑا ایک مطلب اکنامک شفٹ لا سکتی ہیں بنگلہ دیش کی معاشی حالات میں. تو اس وجہ سے وہ چائنا کے بہت قریب ہوا ہے اور تقریباً چائنا نے بنگلہ دیش کے اندر $40 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے، جو کہ کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو بنگلہ دیش کی 97% ایسی پروڈکٹس ہیں جن کے اوپر جو برآمدی ڈیوٹی ہے چائنا نے وہ ختم کی ہے. اور یہ وہ وجوہات ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ اس طرح جس طرح چائنا اور بنگلہ دیش ایک دوسرے کے قریب ہوئے ہیں، تو اس نے فارن پالیسی پہ کیا اثر ڈالا ہے؟ فارن پالیسی پہ اس نے یہ اثر ڈالا ہے کہ وہ بنگلہ دیش یا اس کے وہ لوگ جو پہلے بھارت کو بہت زیادہ پولیٹیکل معاملات میں، اس کے سرحدی تنازعات میں سپورٹ کرتے تھے، ابھی جو لداخ میں چائنا کا اور بھارت کا کانفلکٹ ہوا ہے، اس میں پہلی بار یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بنگلہ دیش نے بہت زیادہ پریشر کے باوجود بھی اپنے فارن آفس کو، اپنی پالیسیز کو، اپنی فارن پالیسیز کو نیوٹرل رکھا ہے اور انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس سے کہ چائنیز انٹرسٹ ہرٹ ہوتا ہو. یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جو بنگلہ دیش ہے وہ نئے دوستوں کو دیکھ رہا ہے اور بھارت کے جارحانہ طرز عمل سے وہ چھٹکارا چاہتا ہے اور وہ یقیناً اس سے چھٹکارا حاصل کریں گے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو میوچل کوآپریشن ہے، ہمارے جو تعلقات ہیں دو طرفہ، ان میں ہمارے پاس اپرچونٹیز کیا ہیں. سب سے پہلی جو ہے اپرچونٹی وہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو ریجنل انٹرسٹ ہے بنگلہ دیش کا پاکستان کا، وہ بہت حد تک سملر ہے، ملتا ہے. اور جو انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر بھی ہمارا انٹرسٹ ہے، ہمارا مفاد ہے، وہ بہت حد تک ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. تو اس میں یہ ہمارے پاس اپرچونٹی ہے کہ اگر ہمارے ادارے، ہمارا فارن آفس، ہماری پولیٹیکل لیول پہ اس طرح کی اگر چیزیں قریب ہوتی ہیں تو دونوں ممالک کے حق میں یہ بہت بہتر ہوگا. پھر بھارت کی جو پاکستان مخالف جو اس کی خارجہ پالیسی ہے، چائنا کے انفلوئنس کی وجہ سے اور بہت سی چیزوں کی وجہ سے، بھارت کے اندر فاشسٹ موومنٹس کی وجہ سے بھی بنگلہ دیش اس طریقے سے بھارت کو اب سپورٹ نہیں کرتا جو چیزیں آپ کو کچھ عرصہ پہلے نظر آتی تھیں. پھر دونوں ممالک کے لوگوں کے درمیان جو تعاون ہے، جس کو پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی کہتے ہیں، اس میں بھی خطے میں امن کی بہت سی نئی راہیں جو ہیں وہ نکلیں گی. اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں اپنے اکنامک بینیفٹس کی، تو اس میں دونوں کنٹریز جو ہیں اس وقت، یعنی بنگلہ دیش اور پاکستان، یہ گلوبل لیول پہ 11th ایمرجنگ اکانومیز کہی جاتی ہیں اور نمبر 8 ہیں یہ دنیا میں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی لسٹ کے اندر. اور جو ان کی باہمی تجارت ہے اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، یہ ایک دوسرے کی مارکیٹ سے بھی بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور ویسے بھی جو ایشیا کے اندر پاکستان کی تجارت ہے اس میں چائنا اور افغانستان کے بعد پاکستان کی سب سے زیادہ جو درآمدات ہیں وہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہیں. اور سی پیک کا پاکستان کا جو پروجیکٹ ہے، جو کہ BRI کا پائلٹ پروجیکٹ ہے، اس میں بھی اس میں بحیرہ عرب میں ہونے کی وجہ سے، عربین سی کے اندر ہونے کی وجہ سے
بنگلہ دیش اور پاکستان آپس میں تعاون کو بڑھا سکتے ہیں. اور جو ہمارا انڈسٹریل کوآپریشن ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو جس طریقے سے کاٹن ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے, ایگریکلچر انڈسٹری میں بہت سے شعبے ہو سکتے ہیں, سپورٹس گڈز کی انڈسٹری ہے, فارماسوٹیکل وغیرہ ہے, ان سب میں بنگلہ دیش اور پاکستان اپنے تعاون کو انہینس کر سکتے ہیں, بڑھا سکتے ہیں. جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو اپنا ویزا ریجیم ہے اس کے اندر مزید ایسی اصلاحات لا سکتے ہیں کہ جو انویسٹرز ہیں, جو تاجر ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, جو ایکیڈیمکس ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ان ممالک میں آنے جانے میں, ایکسچینج پروگرامز میں, تجارت کے اندر, معاشی سرگرمیوں کے اندر, تعلیمی سرگرمیوں کے اندر ان کو اگر نرمی ملے تو اور بہتری ہو سکتی ہے. اور پاکستان بنگلہ دیش کی جو ویزا پالیسی میں نرمی کے اقدامات ہیں یہ بڑے خوش آئند ہیں, اور اسی سے اس سارے عمل کو بہت زیادہ فائدہ بھی ملا ہے اور بوسٹ بھی ملا ہے. اگر ڈیفنس کوآپریشن کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان کے جو ملٹری انسٹیٹیوشنز ہیں وہ چاہے بنیادی تربیت کے ہوں, وہ ایڈوانس تربیت کے ہوں, جیسے پی ایم اے کاکول ہے, اسٹاف کالج ہے, نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے, تو ان میں پاکستان کے پاس دنیا بھر سے, مطلب گلف کنٹریز سے, سینٹرل ایشیا سے, ایون یورپ وغیرہ سے بھی یہاں پہ کیڈٹس آتے ہیں, آفیسرز آتے ہیں, سینئر آفیسرز آتے ہیں ٹریننگز کے لیے. تو اس میں بھی پاکستان اور بنگلہ دیش ایک دوسرے سے اچھا تعاون کر سکتے ہیں. اور پاکستان نے جو اتنی بڑی وار آن ٹیرر جیتی ہے, پھر ابھی پاکستان نے کاؤنٹر ایکسٹریمزم پالیسی جو بنائی ہے جس کو پیغام پاکستان کا نام دیا گیا ہے, اس میں بھی پاکستان سے بنگلہ دیش بہت کچھ سیکھ سکتا ہے کہ کس طریقے سے آپ ایکسٹریمزم کے خلاف اور ان چیزوں کے خلاف اپنے جو آپ کا نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو سیکیور کر سکتے ہیں. اور جو ڈیفنس پروڈکشن انڈسٹری ہے اس میں بھی پاکستان سے بنگلہ دیش بہت زیادہ استفادہ کر سکتا ہے. اگر ایجوکیشن کوآپریشن کی بات کریں تو اس میں اسٹوڈنٹ ایکسچینج سے دونوں ممالک میں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. ٹیچرز ٹریننگز کے اوپر, ادروائز جو ایکیڈیمک ریسرچ ہے اس کے اندر بھی دونوں کنٹریز میں تعاون کی بہت سی راہیں ہیں. اور میں جس چیز پہ بہت زیادہ ری ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو ادبی ورثہ ہے وہ مشترکہ ہے. اس کی حفاظت کے لیے, اس کے فروغ کے لیے بہت سے انیشیٹوز کی ضرورت ہے. پھر سیاحت میں, ٹورزم میں, سپورٹس میں اگر آپ دیکھیں تو مشکل حالات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑے سخت حالات میں بھی کھڑے رہے ہیں. مطلب کرفیو جیسی صورتحال میں بھی دونوں ٹیمیں کھیلتی رہی ہیں, اور اس کے لیے بنگلہ دیش کی ٹیم کی, گورنمنٹ کی جتنی تعریف کی جائے یا ان کا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا جو برمی مسلمز تھے, روہنگیا جن کو کہتے ہیں, روہنگیا مسلمان جو مہاجرین آئے ان کی آباد کاری میں بڑا ایک انوکھا تجربہ رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ OIC بھی بہت زیادہ متحرک کردار ادا کرتی رہی ہے اس میں. اور پاکستان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ افغان مہاجرین کے اوپر ہے. تو یہ مہاجرین کی آباد کاری کے حوالے سے, ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے, ان کے سوشل, پولیٹیکل, اکنامک چینجز کیا مطلب رونما ہوئے ہیں, دونوں ممالک اس سے بھی بہت زیادہ سیکھ سکتے ہیں. پھر دونوں ممالک جو ہیں یہ OIC کے اندر, سارک کے اندر, یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی اپنے تعاون کو بڑھا سکتے ہیں. اور جو پاکستان ہے وہ بنگلہ دیش کی مدد کر سکتا ہے ECO اور SCO کی ممبرشپ کے حصول کے لیے. اور میرے خیال میں یہ پاکستان کو انیشیٹو لینا بھی چاہیے اور مدد کرنی بھی چاہیے. اور اختتام کی طرف اگر ہم جائیں تو میں 4 تجاویز دوں گا اس ساری ریسرچ کے نتیجے میں. سب سے پہلی یہ کہ میوچل رسپیکٹ اور ایک دوسرے کی ساورینٹی کا پورا احترام کیا جائے دونوں طرف سے. سیکنڈ, ہمارے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ ایک کنسٹرکٹیو سوچ کے اوپر مبنی ہونے چاہیے, ایک مثبت جذبے کے اوپر, مثبت سوچ کے اوپر مبنی ہونے چاہیے. اور ہمارے جو مشترکہ مفادات ہیں ان کو سامنے رکھ کے ان کی تشکیل ہونی چاہیے. اور ہمارا جو اکنامک, کلچرل, پولیٹیکل جو کامنلٹیز ہیں ان کو اس میں فروغ دینا چاہیے. تیسری چیز یہ
کہ ایسے تعلقات کی بنیاد ہمیں رکھنی چاہیے جن سے کسی بھی فریق کا، یعنی دونوں پارٹیز میں سے کسی بھی پارٹی کا اس میں انٹرسٹ ہرٹ نہ ہو. ایک دوسرے کے مفاد کے خلاف جانے کی بجائے ہم ایک دوسرے کے مفاد کے محافظ بنیں، پاکستان اور بنگلہ دیش، اور ایک دوسرے کی حقیقتوں کو تسلیم کریں. آخری رائے میری یہ ہے کہ ہمارا ماضی دو طرح کا ہے. ایک ماضی 40-50 سال کا ہے، ایک ماضی 1300 سال کا ہے. جو بدقسمت واقعات ہمارے درمیان ہوئے انہیں ایکسپلور کرنے کی بجائے ہمیں اپنی اس 1300 سالہ تاریخ کو دیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنا مستقبل ہمیں تشکیل دینا چاہیے. جس طرح پاکستان کے مسلمان اپنے مذہب سے، اپنی مذہبی ٹریڈیشنز سے، اپنے علوم سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح بنگلہ دیش کے مسلمان بھی وہ جانثار ہیں، اسلام کے، کتاب اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. تو یہ ہماری وہ اساس ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتی ہے اور ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم ایک جسم، ایک جان کی طرح باہمی احترام کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کریں اور اس کو آگے بڑھائیں. اللہ تعالی ہم سب کے حق میں بہتری کے اسباب پیدا فرمائے. آمین.